نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ بحمد اللہ تعالیٰ کل ہم نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 61، 62 اور 63 پر گفتگو کی تھی، اور آخری آیت مبارکہ 63 نمبر، اس پر ہی اپنی گفتگو کا ہم نے اختتام کیا تھا۔ آج کا سبق بھی اسی آیت کریمہ سے ہی شروع کریں گے، کیونکہ مضمون جو ہے وہ رب کریم نے جو بیان کیا اس آیت مبارکہ میں وہ تھا امر بالمعروف اور نہی المنکر کا، کہ اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں ان کے درویش، روحانی پیشوا جن کو کہا جاتا ہے، عام الفاظ میں اگر بات کی جائے تو پیران کرام، اگر آج کے دور کی بات کی جائے، صوفی، پیر، مرشد، اور پھر علماء کرام، دو طبقات کا رب کریم اس آیت مبارکہ میں ذکر کیا۔ ایڈریس یہود کو کیا جا رہا ہے، ایڈریس یہود کو کیا جا رہا ہے، لیکن اطلاق اس کا ہر امت پر ہوگا، حکم قیامت تک کے لیے، کیونکہ قرآن کریم جو ہے وہ نازل کیا گیا ہر دور کے لیے، ہر امت کے لیے، تو حکم جو ہوگا وہ ہر امت کے لیے ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ جو قرآن کریم میں اللہ کریم یہود و نصارہ کے یا دوسری قوموں کے واقعات بیان کرتا ہے، اس کا مقصد ہرگز کہانی سنانا نہیں۔ آپ کو، امت محمدیہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات باور کرانا ہے کہ وہ یہ کرتے تھے، ان کے ساتھ یہ کیا گیا، سبق دینا ہے، لیسن دینا ہے، پیغام دینا ہے کہ کس سبب سے یہود جو تھے ان پر غضبناک اللہ کریم ہوا اور کس سبب سے عیسائی گمراہ ہوئے۔ تو یہ سارے واقعات بیان کرنے کا اصل مقصد یہ ہے، محض کہانی سنانا نہیں۔ یہ کتاب جو ہے قرآن کریم، یہ کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ تو یہاں جو اللہ کریم نے دو طبقات کا ذکر کیا، ایک روحانی درویش جن کو میں آج کی ٹرم میں کہہ رہا ہوں پیر ہیں، مرشد ہیں، جی گدی نشین ہیں، جو بھی کہہ لیں آپ، اور ایک طبقہ وہ ہے جو علماء اکرام ہیں، جو دین کی سمجھ رکھتے ہیں، دین کا فہم رکھتے ہیں، دین کا علم رکھتے ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ان کو قول گناہ سے اور عقل حرام سے منع کیوں نہیں کرتے؟ اب سوال یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ برے کام کیوں کرتے ہیں یا حرام کھاتے کیوں ہیں، یہ تو ان کا وتیرہ تھا اہل یہود کا، کہ برائی کرتے تھے، گناہ کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، حرام خوری کرتے تھے۔ یہ اللہ کریم نے اوپر والی آیت میں اس کا بتا دیا کہ یہ ان کی جو ہے خصلتیں تھیں، بد خصلتیں تھیں۔ یہ تو ایک چیپٹر تھا۔ اب یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وہ تو برائی کرتے تھے، وہ گناہ کرتے تھے، وہ ظلم کرتے تھے، وہ حرام خوری کرتے تھے، مگر یہ ان کے جو پیرانے کرام تھے، جو روحانی درویش تھے اور جو علماء کرام تھے، وہ ان کو منع کیوں نہیں کرتے تھے؟ تو بات یہ جو اللہ کریم کرنا چاہ رہے ہیں یا سمجھانا چاہ رہے ہیں، کہ جو میں نے کل آپ سے عرض کی تھی کہ دوہری ذمہ داری ہے ایمان والے پر، اپنی فکر تو کرنی ہی کرنی ہے، عام مسلم جو ہے اس پر بھی دوہری ذمہ داری ہے، اور اگر وہ روحانی طور پر کوئی مقام رکھتا ہے یا علمی طور پر کوئی مقام رکھتا ہے تو اللہ کی بھی ڈریس ان کو کر رہا ہے۔
کہ کیا تمہیں یہ مرتبہ، تمہیں یہ علم اس لیے دیا گیا کہ تم اپنی ذات تک اس کو محدود رکھو؟ ہرگز نہیں۔ علم جیسے اللہ نے فرمایا نا مما رزقناہم ينفقون، جو کچھ میں نے تم کو دیا اس میں سے خرچ کرتے رہا کرو، تو کیا علم خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے؟ کیا علم خرچ کرنے کے لیے نہیں؟ حکمت، تدبر، دانش، دین اسلام کی سمجھ بوجھ، فہم، ادراک، یہ تقسیم کرنے والی چیز نہیں ہے۔ ہر چیز جو اللہ کریم نے عطا فرمائی، اور علماء کرام کو جو اللہ کریم نے مقام عطا کیا، یا پیران کرام کو جن کو روحانی پیشوا کہتے ہیں، ان کو اگر اللہ کریم نے کو تصرف دیا، کو مقام دیا، تو کیا محض اس لیے کہ بس اپنی ذات کو چمکاتے رہیں، اپنی جائیدادیں بناتے رہیں، اپنا بینک بیلنس بڑھاتے رہیں، اپنے مریدین میں اضافہ کرتے چاہیں، بھلے ایک بھی مرید انسان کا بچہ نہ بنے، ایک بھی مرید جو ہے وہ دیندار نہ بنے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں زندگی بسر کرنے والا نہ بنے، بس بڑھوتی کرتے چلے جاؤ، کیا اس مقصد کے لیے اللہ کریم نے ان کو یہ عطا فرمایا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ یہ منع کیوں نہیں کرتے؟ اب ان سے باز پرس کی جائے گی، ہر انسان سے تو اس کے اعمال کے متعلق پوچھا جائے گا، ہر انسان سے اس کے اعمال کے متعلق پوچھا جائے گا، لیکن یہاں پر بات ختم نہیں ہو جائے گی۔ جہاں آپ سے اور مجھ سے میرے اعمال کے متعلق پوچھا جائے گا، وہاں مجھ سے آپ کے اعمال کے متعلق بھی پوچھا جائے گا۔ وہ بد عمالیاں جو آپ میرے سامنے کرتے تھے اور میں خاموش رہتا تھا، اس کا بھی سوال کیا جائے گا۔ یہ جو معاشرے میں ہمارے بدبختی دارائی ہے نا، اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنے معاملات کو سنبھالنے جو فکر کی ہوئی ہے، دوسرے کے معاملات میں اس کی درستگی کرنے کے لیے، اس کی اصلاح کرنے کے لیے، اس کو سیدھے راستے پر ڈالنے کے لیے ایفرٹ ہی نہیں کرتے، کوشش ہی نہیں کرتے۔ اور جو اللہ ماشاءاللہ جو سو کالڈ ہمارے علماء کرام ہیں، جن کا ذکر اللہ کریم کر رہا ہے، جن کی ڈیوٹی ہے، جن کی ذمہ داری ہے، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کا وارث کہا، وارثان دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ قوم کی اصلاح کریں، قوم کو سیدھا راستہ بتائیں، انہوں نے بھی اپنا کام چھوڑ دیا، جس طرح یہود و نصارہ کے وہ جو علماء کرام تھے چھوڑ دیا۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے نا، کیوں منع نہیں کرتے؟ کیونکہ آج جس دور میں ہم بس رہے ہیں، آج جس معاشرے میں ہم بس رہے ہیں، ہمارے علماء کرام، ہمارے پیران کرام کیا یہ فریضہ پورا کر رہے ہیں؟ کیا وہ برائی سے روکنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں؟ کیا وہ لوگوں کو نیکی کی تلقین کر رہے ہیں؟ چاہے واعظین ہوں، خطبہ حضرات ہوں، ممبر پر بیٹھ کر واعظ کرنے والے، یا پیران کرام ہوں، بڑے بڑے گدی والے، کیا وہ اپنا ذمہ جو ہے ان کے لگا ہوا ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ کیا لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہے؟ ہزاروں کی تعداد میں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کے مریدین ہیں۔ کیا وہ اچھے مسلمان بن سکے، یا ان کو اچھا مسلمان بنانے کی کوشش کی گئی؟ اگر نہیں کی گئی تو اللہ کریم ان سے سوال کر رہا ہے، اور یہ سوال صرف یہاں نہیں کیا جا رہا، یہ قیامت کے دن بھی پوچھا جائے گا۔ تمہیں میں نے علم دیا تھا، کہاں خرچ کیا؟ اور اگر نہیں خرچ کیا تو کیوں خرچ نہیں کیا؟ یہ جواب دینا پڑے گا۔ مجھے اپنی بساط کے مطابق، آپ کو اپنی بساط کے مطابق، جو کچھ بھی رب کریم نے ہم کو عطا کیا، اس کا ہر ایک کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ کہنے سے جان نہیں چھوٹ جائے گی کہ مولا میں 5 وقت کا نمازی تھا، میں تہجد گزار تھا، میں نے اپنی زندگی بڑی پاک صاف گزاری۔ میں نے کل آپ کو حدیث مبارک سنائی بنی اسرائیل کی، اللہ نے فرمایا کہ اس بستی کو اس سمیت، اس نیک آدمی کے سمیت غرق کر دو۔ اس کو اپنی پھوڑی ہوئی ہے، ان کو برائیاں دیکھ کر، ان کی بدعمالیاں دیکھ کر ان کو غصہ نہیں آتا، اس کو خود خیال نہیں آتا کہ مخلوق خدا جو ہے وہ برباد ہو، جہنم کی طرف جا رہی ہے، یہ اپنی تصویر میں لگا من کا۔ تو کیا یہی حال ہمارا نہیں ہے؟ ہمارے جو آج کابرین بنے بیٹھے ہیں، ہمارے معززین جو ہیں دینی طور پر، کیا ان کا یہی حال نہیں ہے؟ اپنے معاملات ان کے درست ہیں، لیکن کیا ان کے جو مریدین ہیں، ان کے متوسلین ہیں، کیا ان میں سے کوئی ایسا قابل ذکر ہے جس کو آپ کہیں گے یار اس کو دین کی سمجھ آ گئی، یہ فلاں کے لڑ لگا اور اس کو دین کی سمجھ آ گئی، اچھا دیندار بن گیا، اچھا مسلمان بن گیا؟ اللہ ماشاءاللہ بالکل ختم نہیں ہے معاملہ، ہے،
لیکن وہ گنتی کے لوگ ہیں جن کا شمار کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. میں مجموعی بات کر رہا ہوں کہ مجموعی طور پر ہمارا بھی حال وہی ہو چکا ہے جو بنی اسرائیل کا اہل یہود کا تھا. ہمارے علماء کرام بھی اسی روش پر ہیں جس روش پر علماء کرام بنی اسرائیل کے علماء کرام تھے. ہمارے روحانی پیشوا بھی اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں جس کام پر یہود لگے ہوئے تھے. مال بناؤ اور مال بچاؤ. بڑے بڑے آپ جا کر دیکھ لیں، ان کے جگیریں دیکھیں، ان کے نیچے جو گاڑیاں ہیں وہ دیکھیں، ان کا اوڑھنا بچھونا دیکھیں، ان کا کھانا پینا دیکھیں، ان کا رہنا دیکھیں، کیسی زندگی پرتعیش زندگی بسر کر رہے ہیں. کیا اس مقصد کے لیے میرا مطلب رب کریم نے ان کو یہ دیا؟ تو کیا پوچھا نہیں جائے گا؟ بالکل پوچھا جائے گا. بے شک یہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے پھریں کہ ہمیں ماننے والے بڑے ہیں، ہمارے مریدین بڑے ہیں، ہماری پوجا کرنے والے بڑے ہیں. تو کیا قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو سوال نہیں ہوگا؟ جتنے لوگ آپ کے ساتھ وابستہ ہیں ہر ایک کا سوال آپ کو جواب دینا پڑے گا اگر آپ نے ان کی اصلاح کی کوشش نہیں کی. جس طرح ہر زیر کفالت انسان کا آپ کو جواب دینا پڑے گا. میری کفالت میں میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، تو مجھ سے جواب مانگا جائے گا. کیونکہ جس کے ہزاروں مریدین ہیں یا جس علماء کرام کے پاس ہزاروں لوگ بیٹھتے ہیں، ہر جمعے کو خطاب ہوتا ہے نا جی، اور سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں. اگر وہ ان کی اصلاح نہیں کر پا رہے، اگر ان کو خدا اور خدا کے رسول کا پیغام صحیح معنوں میں نہیں پہنچا رہے تو ان کی گرفت ہوگی. سامنے حرام کاری کی جا رہی ہے. کیا ان کو نظر نہیں آتی؟ کس کو نظر نہیں آتی؟ کیا اندھے ہیں؟ کیا ہماری آنکھیں نہیں ہیں؟ ہم دیکھتے نہیں؟ ہم سنتے نہیں؟ معاشرے میں جو ظلم ہو رہا ہے، جو زیادتی ہو رہی ہے، کیا ہمیں نظر نہیں آتا؟ آتا ہے نظر. لیکن یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ تڑپ پیدا نہیں ہوئی جو رب کریم ہم سے چاہتا ہے، ڈیمانڈ کرتا ہے، جو دین اسلام ہم سے چاہتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والوں کی تو خصیت ایسے ہے جیسے دیوار میں لگی ہوئی اینٹیں ہیں، جیسے اینٹ کے ساتھ اینٹ جڑی ہوتی ہے، اور ایک جسم کے عضو ہیں، جیسے ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورا جسم جو ہے وہ درد میں مبتلا ہو جاتا ہے. ایمان والوں کی تو یہ ہے حالت. تو کیا ایسا ہے کہ معاشرے میں اگر کسی مسلمان بھائی کو تکلیف ہو تو کیا ہمارے اندر تڑپ پیدا ہوتی ہے؟ نہیں پیدا ہوتی. یہی بات تو اللہ کریم سمجھانا چاہتے ہیں، اور بات یہود کے علماء کرام کی کر کے آپ کو یہ باور کرانا چاہ رہا ہے رب کریم کہ یہ اگر خصلت ان میں تھی، وہ یہ کام نہیں کرتے تھے، تو کیا تم کر رہے ہو؟ تم کر رہے ہو کہ نہیں؟ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے نا ہمیں. قرآن کو پڑھ کر کیا ہمیں سیدھا رستہ نہیں لینا چاہیے؟ اگر سیدھا رستہ لینا ہے تو یہی تو پیغام ہے رب کریم کا جو ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ وہ کرتے تھے، کیا تم بھی یہی کر رہے ہو یا اس سے مختلف کر رہے ہو؟ مجھے اپنے محبوب کو دنیا میں مبعوث کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اگر اسی طرح حرام کاریاں، ظلم اور گناہ چلنے تھے جیسے یہود کر رہے تھے، تو پھر مجھے اپنے محبوب کو بھیجنے کا فائدہ کیا؟ کس لیے میں نے اپنے محبوب کو بھیجا؟ تاکہ ان برائیوں کو ان کی نشاندہی کرے اور تمہیں ان برائیوں سے بچنے کے لیے تلقین کرے. تو کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی کہ نہیں کی؟ ہمیں پیغام دیا کہ نہیں دیا؟ اللہ کا یہ کلام ہمیں تھمایا کہ نہیں تھمایا؟ پھر اگر جان بوجھ کر سب کچھ دیکھتے، بالتے، سنتے، سمجھتے، اگر ہم اس طرف نہیں آ رہے تو یاد رکھیے گا قیامت کے دن ہم سے باز پرس ہوگی، پوچھ گچھ ہوگی. جان چھوٹنے والی نہیں ہے، لہذا ہمیں فکر کرنی پڑے گی. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا، ورنہ ان قریب تم پر اللہ کا عذاب آئے گا. اللہ کریم تم پر عذاب بھیج دے گا، اور پھر تم دعا کرو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. یہ سنن ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں، یہ کئی کتب میں یہ حدیث مبارک نقل کی گئی ہے کہ نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے لوگوں کو روکتے رہنا، ورنہ تم پر اللہ اپنا عذاب بھیج دے گا. تو کیا ہم جس حالت میں ہم ہیں آج، کبھی آنکھیں بند کر کے فرصت کے لمحات میں غور کریں تو کیا ہم پر اللہ کا عذاب آ نہیں چکا؟
یہ جو معاشرے میں بے چینی ہے، پریشانیاں ہیں، بدخالی ہے، کیا اس کو اللہ کا عذاب نہیں کہا جا سکتا؟ یا پتھر ہی برسیں گے، اوپر سے آگ ہی برسے گی تو اس کو ہی ہم اللہ کا عذاب کہیں گے؟ اللہ نے فرمایا اگر تم میرے دین کو چھوڑ دو گے تو میں تمہاری معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ کیا اللہ کے عذاب کے کئی رنگ ہیں؟ اب وہ عذاب تو نہیں آئے گا، کوئی خنزیر نہیں بنے گا، کوئی بندر نہیں بنے گا، آسمان سے آگ نہیں برسے گی، پتھر نہیں برسیں گے۔ اللہ کے عذاب کا انداز تبدیل ہو گیا۔ جو ہمیں خوف خدا نہیں رہا، کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں؟ جو ہمیں ایک دوسرے کا درد نہیں رہا، کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں؟ ہم ظالم ہو گئے، کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں؟ ہم غاصب ہو گئے، کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں؟ ہم لوگوں کی حق تلفی کرنے والے بن گئے اور ملال بھی نہیں آتا، کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں؟ تو کب سمجھیں گے؟ کون سا ایسا وقت آئے گا جب ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہم اس رستے پر ہیں جو شیطان چاہتا ہے، اس رستے پر نہیں جو رحمان چاہتا ہے۔ لہذا ہمیں اپنی زندگیوں میں تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا، تھوڑی سی فکر کرنی پڑے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا، اور آخرت میں رب کریم کے ساتھ جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ رحمت کا معاملہ ہمارے ساتھ کرے، کرم کا فیصلہ ہمارے ساتھ کرے، فضل کا معاملہ ہمارے ساتھ کرے، تو ہمیں آج فکر کرنی چاہیے۔ جب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی پھر آپ کو واپس پلٹنے کا موقع نہیں ملے گا۔ بس جتنے لمحات آپ کے پاس ہیں، میرے پاس ہیں، جب تک میری آنکھیں بند نہیں ہوتی، میرے پاس وقت ہے ابھی کہ میں پچھلی گئی ہوئی زندگی، گزری ہوئی زندگی کا بھی محاسبہ کر لوں، جو نہ کر سکا اس کی معافی مانگ لوں، اور بقیہ زندگی جو ہے اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے حکموں کے مطابق گزارنے کی کوشش کر لوں۔ وگرنہ یاد رکھیے گا، ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہمارے کرتوت جو ہیں وہ بنی اسرائیل والے ہوں، ہماری اور اللہ کریم ہمارے ساتھ معاملہ ان نیک لوگوں کا کرے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ ہم جب اللہ کے فضل کی بات کرتے ہیں تو ابوبکر صدیق کا ذکر کرتے ہیں، عمر بن خطاب کا ذکر کرتے ہیں، کیا ان کا اسوہ بھی ہمیں اپنانا چاہیے کہ نہیں؟ سنگت ہم مانگتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا رسول اللہ جنت میں ہمیں آپ کی سنگت چاہیے، تو سنگت ایسے ہی مل جائے گی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ایسے ہی مل جائے گی۔ وہ جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے گزار دی، وہ بھی جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت میں چلے جائیں، اور ہم جیسے نافرمان جنہوں نے کبھی ایک لمحہ بھی اللہ کے راستے میں نہیں گزارا، وہ بھی سیدھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت میں چلے جائیں، تو یہ عدل تو نہ ہوا پھر۔ لہذا مذاق نہ کریں اپنی زندگیوں کے ساتھ۔ اللہ نے جو کام کرنا تھا وہ کر دیا، اپنے محبوب کو بھی بھیج دیا، کتاب بھی بھیج دی، اور آپ کو سمجھانے والے، بتانے والے وہ بھی اللہ کریم نے آپ کے اندر پیدا کر دیے۔ اب ذمہ داری آپ کی اور میری ہے کہ برائی کو روکنا، اگر رب کریم نے روکنا ہے تو اس کا انداز اور ہے برائی روکنے کا۔ جب وہ برائی روکنے پر آتا ہے تو پھر کچھ بچتا نہیں ہے۔ اس لیے رب کریم کہتا ہے کہ تم آگے بڑھ کر برائی کو روک لو، اگر فیصلے میں نے کرنے ہیں تو پھر تم بھی ساتھ ہی جاؤ گے، پھر علیحدہ علیحدہ کر کے عذاب نہیں آتا، پھر حکم یہ ہوتا ہے کہ بستی اٹھا کر اس کے اوپر پھینک دو، اس نیک آدمی کے اوپر بستی پھینک دو۔ تو لہٰذا ہمیں فکر کرنی چاہیے، جہاں اپنی ذات کو جو ہے نا اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع میں زندگی بسر کرنی ہے، وہاں برائیوں کو روکنے کی جو ہے نا ہمت پیدا کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کسی کے ساتھ جنگ کریں، لڑائی کریں، آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے مت روکیں، زبان سے تو کسی کو کہہ دیں یار یہ برائی ہے، یہ کام نہ کرو، آپ کا معاملہ ختم، آپ اللہ کے ہاں سرخرو ہو گئے، آپ کی حاضری لگ گئی کہ ہاں اس فلاں بندے نے فلاں کو شراب پیتے ہوئے دیکھ کر کہا تھا یار شراب نہ پیا کر، یہ اللہ نے منع کیا، حرام ہے، بات ختم۔ اب وہ چھوڑے یا نہ چھوڑے یہ معاملہ اس کا اور اس کے رب کے ساتھ ہے، آپ بری و ذمہ ہو گئے۔ وہ گالی گلوچ کر رہا ہے، اس کو منع کریں یار یہ بری بات ہے، دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا جاتا، اللہ ناراض ہوتا ہے، بھلے وہ باز آئے یا نہ آئے، آپ کی ذمہ داری ختم۔ میں آپ کو یہ بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس قدر آپ کی استطاعت میں ہے اپنا حق ادا کریں۔ میں جو آپ کے سامنے بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرتا ہوں، قرآن آپ کو سنا رہا ہوں، میں بس یہ اپنی بساط کے مطابق کوشش ہی تو کر رہا ہوں۔ آپ سنورتے ہیں یا میں سنورتا ہوں یہ معاملہ اللہ کے پاس ہے،
میں کس قدر اچھا بن سکتا ہوں، آپ کس قدر اچھا بن سکتے ہیں، یہ معاملہ اللہ کے پاس ہے. یہ ایک کوشش ہے ادنا سی، جو میں کر رہا ہوں، آپ اکٹھے ہو کر میرے پاس آتے ہیں، میں سناتا ہوں، آپ سنتے ہیں، یہی ایفرٹ ہے. اور یاد رکھیے گا یہ جو ایفرٹ ہم کر رہے ہیں، یہ جو کوشش کر رہے ہیں نا، یہ معمولی کام نہیں ہے. آج کے دور میں یہ معمولی کام نہیں ہے. یہ جب اللہ کے پاس جائیں گے تب آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہ جو ہم بیٹھ کر مسجد میں اللہ کی بات سنا کرتے تھے، اس کا ہمیں اجر کیا ملا. اور میں بھی تو اپنی زندگی کے معاملات کو سیدھا کر رہا ہوں نا. میں کو آپ پر نیکی نہیں کر رہا، آپ پر احسان نہیں کر رہا. میں اپنا فرض پورا کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے جو عقل دی ہے، جو علم دیا ہے، اگر میں اپنا فرض پورا نہ کروں تو قیامت کے دن میری بھی تو گرفت ہوگی نا. تجھے میں بولنے کے لیے میں نے زبان دی تھی، تمہیں کلام پر میں نے گرفت دی تھی، تو بول سکتا تھا. تو تو نے کیوں اپنی زبان کو اللہ اور میرے دین کے لیے، میرے محبوب کے دین کے لیے کیوں استعمال نہیں کیا؟ تو کیا جواب دوں گا؟ میں تو بس اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. نہ میں عالم ہوں، نہ میں خطیب ہوں، جاہل سا انسان ہوں. بس اللہ کریم نے جو توفیق دی ہے اس کے مطابق آپ کے سامنے بیٹھ کر گفتگو کر رہا ہوں، فقط اس لیے کہ چلو جو زندگی گزر گئی مولا کریم وہ معاف کرنے والا ہے، وہ دلوں کا حال جاننے والا ہے. زندگی میں جو برائیاں ہوئی، جو گناہ ہوئے، وہ معاف کرنے والا ہے. باقی جو بچا، جو بچ چکی ہے زندگی، اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے رستے پر لگا دے. یہ ایک طریقہ ہے. باقی زندگی معاملات میں بھی ایسا ہی کرنا، تب جا کر معاملات سیدھے ہوں گے، اور تب جا کر ہم کامیابی کی طرف اپنا سفر شروع کریں گے. وگرنہ یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، میرے دوستوں، فقط نماز پڑھ لینے سے بات بنے گی نہیں اگر آپ نماز کے اندر جو حقیقت ہے اس کو نہ جان سکیں. کھڑے ہیں آپ دونوں ایک صف میں دونوں کھڑے ہیں اور دونوں کی بول چال نہیں ہے، تو پھر آپ کیا کرنے آئے اللہ کی بارگاہ میں؟ وہاں بھی اگر آپ کے اندر کدورت، نفرت، عداوت اگر ختم نہیں ہوئی کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر بھی، تو کون سی نماز پڑھی آپ نے جی؟ تو جب تک آپ جو اس کی حکمتیں ہیں، نماز کی حکمت ہے، روزے کی حکمت ہے، زکوٰۃ کی حکمت ہے، ان کو پورا نہیں جانتے اور پورا نہیں کرتے، اس وقت تک آپ کو وہ چیز فائدہ نہیں دے سکتی. یہی بات رب کریم بار بار آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہے. بھائی حرام خوری جو کرتا ہے وہ تو کرتا ہے، اسے تو میں پوچھوں گا تیری آنکھوں کے سامنے حرام خوری کر رہا ہے، کیا تو نے اس کو منع کیا؟ کہ تیرا فرض نہیں بنتا؟ یہاں تو ہماری اولاد جو ہے وہ حرام کاری کر رہی ہے، ہمارے اندر اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے ہم ان کو روک سکے. ہماری بہو بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ بے حیائی کا سامان لے کر بازاروں میں پھر رہی ہیں، ہمارے اندر اخلاقی جرت نہیں کہ ہم روک سکے. باقی معاشرے کو کہاں ہم نے سمجھانا؟ تو یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، یہ جان نہیں چھوٹے گی. بھلے یہاں پر آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں، جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے نا، تو بلی کبوتر کو چھوڑ کر نہیں جاتی. یہی حال ہمارا ہے. ہم جانتے بوجھتے ہوئے، ہر چیز کا ہمیں علم ہے، ہم جانتے ہیں کہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور ہمیں جواب دینا پڑے گا. اس کے باوجود ہم نے کبوتر کی طرح اپنی آنکھیں بند کر رکھی. لیکن ہمیں آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ جہنم کا ایندھن نہ بنے، اللہ کے غضب اور اللہ کی ناراضگی کا موجب نہ بنے، تو ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی پڑیں گی. ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. مدد اس سے مانگیں. ایک قدم بھی آپ اٹھائیں گے اس کی طرف تو وہ مددگار ہے، وہ آپ کے راستے آسان کرتا چلا جائے گا. اور اسی طرح اگر آپ شیطان کی سمت میں اپنا قدم اٹھائیں گے تو وہ تیار بیٹھا، وہ بھی آپ کو ڈیچنے، کیا کہتے ہیں، پکڑنے کے لیے تیار بیٹھا. تو یہ فیصلہ میرا اور آپ کا ہے کہ ہم باقی زندگی کو کیسے گزاریں. جو گزر گئی سو گزر گئی، اس پہ ندامت ہی کی جا سکتی ہے، اس پر آنسو ہی بہائے جا سکتے ہیں، اس سے اللہ سے معافی ہی مانگی جا سکتی ہے. یہ تو کیا جا سکتا ہے. لہذا اس کی معافی مانگیں، اس پر ندامت کریں، اللہ کے ہاں اس کی توبہ کریں، اور باقی جو بچ گیا ہے اس کو سنبھالنے کی کوشش کریں. اپنی بھی اصلاح کریں، اپنے ارد گرد اپنی آل اولاد ہے، اپنا محلہ ہے، معاشرہ ہے، جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے لوگوں کی اصلاح کے لیے کام کریں، نیکی کی دعوت دیا کریں، برائی سے روکنے کی کوشش کیا کریں. یاد رکھیے یہ اصل دین یہ ہے، اصل دین یہ ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اور جتنی آج ضرورت ہے اس معاشرے کو نیکی کی تلقین کی اور برائی سے روکنے کی، شاید
کسی اور صدی میں ضرورت نہ آئے۔ تو اللہ کریم سے اس دعا کے ساتھ کہ رب کریم ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرما دے کہ ہم اس دین اسلام کی خدمت جو ہے کرنے کے قابل ہو جائیں، لوگوں کو برائی سے روکنے کی رب کریم ہمیں طاقت عطا فرما دے اور نیکی کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔